بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ فرمائے نا لوکاں نو اس بندے دی گل بھی سناؤ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس نو اساں بہت بڑی اپنی نشانیاں عطا کیتیاں اور بہت علم اور بہت درجات عطا کیتے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور اس دے نال اس نو مزین کیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس دے پیچھے لگ گیا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اس نے اس نو گمراہ کر چھوڑا۔ یہ واقعہ بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم جس ویلے اللہ نے حکم دیتا مختلف علاقے تے مختلف شہراں تے انہاں دے قبضے ہوئے اور اللہ نے جہاد دا حکم دیتا، تے ایک قوم دی طرف اللہ کریم نے جس لے حکم دیتا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر نو لے کے اتھے پہنچے، تے انہاں دے وچ ایک بندہ بہت ولی اللہ اور اس نو اللہ نے اس نے بڑے علوم عطا کیتے۔ ولایت کی ہوندی ہے، اتھے اس گل کا بھی تذکرہ آ گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس بندے دی گل انہاں نوں سناؤ، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس نوں اساں اپنی نشانیاں دتی۔ نشانیاں دے وچ علم بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا، ظاہری اتباع شریعت بھی آ گیا اور کیفیات باطنی بھی اللہ دی آیات دے اندر آ گئیاں، اور اس نوں اساں ہر طرح دے علم نہ مزین کیتا ہے، کرامات عطا کیتیاں اور اس نوں بڑا رہنمائی دا شرف عطا کیتا ہے اور اپنا قرب عطا کیتا ہے۔ اور اس قوم وچ اور اسی اس نوں فنسلخ منہا، اسی اس نوں اپنی نعمتاں دے نال مزین کر دیتا، سجا دیتا۔ وہ بولدا ہے تو معرفت الہی دے موتی جھڑ دے، کوئی اس دے کول جھٹ باندھے تو اس دے دل وچ تجلیات باری اور انوارات پیدا ہو ویندے، اس دا کردار بدل ویندا ہے، کوئی اس دی صحبت اختیار کردا ہے تو بندہ ہی بدل ویندا ہے، نیک ہو ویندا ہے۔ اس طرح اس دی کرامات اور علوم دے خزانے اساں اس دا سینہ مزین کر دیتا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان برداشت نہ کر، شیطان اس دے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور بالآخر وہ گمراہ ہو کے بے دین ہو کے مویا۔ ایک واقعہ بیان کرتے مفسرین کرام کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے اس شہر کی طرف پیش قدمی کی تھی اور اتھے جا کے پڑاؤ لا دیتا، تے او انہاں دا جڑا بادشاہ آیا اس نے اس نو آکھیا بھی تو بڑا مستجاب الدعوات مشہور ہیں، قوم نو اکابر نو بھی پیچھے لا دیتا کہ بھی تو یہ جڑا لشکر ساڈے تے چڑھا اس دے خلاف بد دعا کر، تیری یہ شہرت ہے کہ تیری دعا اللہ رد نہیں کرتا اور تیری دعا منظور و مقبول ہوندی، مستجاب الدعوات ہیں، تو ہن ویلا آیا پتہ لگدا۔ اس نے کہا جی میں ایک ولی ہاں، یہ جڑا مقابلے چاہتا پیا یہ اللہ دا نبی ہے، تو میرے تے تھوڑے ضروری ہو گیا کہ جس لئے وہ اتھے پہنچے تو جو وہ فرمائے میں اس تے ایمان لیا اور اس دا اتباع اختیار کرنا، تو میرا یہ علم، میرا یہ مرتبہ، میرا یہ درجہ تاں بچدا، اگر میں نبی دی مخالفت کرساں تو میرا سب کچھ شرم ہو جائے گا، تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن قوم نے مجبور کر دیتا، بادشاہ بھی پیچھے لگ گیا، سردار بھی پیچھے لگ گئے، بالآخر انہوں نے آکھیا بھائی اس میں دولت دیو،
بادشاہ کیا تن اتنی دولت دساں اتنی ساڑے ملک کسے کو نہ ہو سی تن خوبصورت عورتاں دساں اچھیاں لڑکیاں تین دینے ہیں بڑے بڑے عمرا دیاں بیٹیاں تین دینے ہیں دولت دینے ہیں اس نو گئے وہ شیطان نے وہ شیطان انہاں جو پٹی پڑھا دیا ان اس دے نال آ کے وہ مباحثہ شروع کر دیں دے بالآخر انہوں نے ڈھا لیا جی انہاں کیا بد دعا کر ان تماشا یہ بنیا کہ جیڑی وہ بد دعا کرتا ہے جس نے اس نے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے جیڑی بد دعا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام دے لشکر دے خلاف وہ ساری مصیبت انہاں دی قوم تے پہ ہوئے جیڑی بھی وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کرو لیکن جس لئے دعا مانگنے دے اس جو الفاظ جڑے نکل دے وہ اپنی قوم دے خلاف نکل دے اور وہ قبول بھی ہو گئی انہاں تے مصیبتاں بھی آن لگ پہ یا تباہ آن لگ پہ وہ بادشاہ کیا وہ تم چنگا جنا یار بتانا کہ اس مصیبت تو ساڑی نہ تو موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے قوم تو اوسی یا پہنچی حملہ کر سے تو ساڑی تو دور کر دیتی کہ میں تو پہلے دسیا کہ وہ اللہ دے نبی اور رسول ہیں اور میں انہوں دے مقابلے دی طاقت نہیں رکھتا بالآخر جس ویلے نہ رہا باز نہ آیا تو اللہ نے عذاب مسلط اور زبان باہر لٹک گئے مقامات سلب ہو گئے حالات سلب ہو گئے زبان باہر لٹک گئی گل کرنے کے قابل بھی نہ رہا شیطان دے قبضے چ آ گیا مکمل جس ویلے اس ویلے پھر اس نے انہاں ایک تدبیر دسی یہ بڑی عجیب گل ہے جس ویلے کسی دے کیفیات باطنی سلب ہوندیاں نا اور کسی صوفی دے مقامات ضائع ہونے یہ بہت عجیب گل ہے کہ جس لئے یہ سلب ہونے تے وجود جو نور ایمان بھی نال لے رہے بندہ پھر ایمان تے رہ نہیں سکتا عموماً جس طرح مرتد طریقت ہونا نا جی اسی طرح فرمائے مرتد شریعت جس طرح ہونا مرتد شریعت تو کافر ہو گیا مرتد طریقت نو علماء حق آدن میں کافر نہیں ہوتا اگر کوئی طریقت تو تصوف تو مرتد ہوگا تو کافر تو نہیں لیکن وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے کافر تو نہیں ہوتے مرتے عموماً کفر ہی پر ہے بہنا تو کفر کا فتویٰ تو نہیں ایسی دیں دے کہ کافر ہو گیا طریقت انکار کر دے لیکن جڑے طریقت سکھتے پہ ہوندے یا اس راہ سلوک کے چلتے پہ جس لئے وہ مرتد ہوندے نا عموماً مردے پھر کفر تھے ایک کیفیات باطنی اتنی مضبوط ہوندیاں کہ جس لئے خدا نہ خواستہ یہ وجود جو وینیاں تو پھر نور ایمان بھی نال لے ویندے جس طرح بلم بن باہور دیاں کیفیات سلب ہویاں نور ایمان بھی سلب ہو گیا کچھ بھی نہ بچیا بلکہ کتے دی طرح زبان لٹک گئی تے منہ بند نہیں ہوندی گل بھی کریا تو زبان لٹک دی رہندی کھائے پیویا تامی لٹک دی رہندی اس ویلے اس دا اپنا یہ حال ہو گیا تے پھر اس نے وہ ایک تجویز دسی اس کہ یار یہ کرو میں نے تو تباہ کر دیتا نہیں میرا تو ایمان بھی گیا دین بھی گیا ولایت تو ولایت رہے گی میرے کو تو ایمان بھی کوئی نہیں رہا اور میرے تو عذاب اس سے دنیا وارد ہو گیا اور عذاب الہی شروع ہو گیا تو کم از کم وہ کام تو کرو بھئی کیا کریے اس کہ نوجوان لڑکیاں نوں کوئی بیچنے دیا چیزاں کوئی کنگھی سرما کوئی کھان پینے دیا چیزاں کوئی لباس دیا سپاہیاں دی ضرورت دیا چیزاں وہ نوجوان لڑکیاں نو دے کے موسیٰ علیہ السلام دے لشکر بھیج دیو بیچنے دے بانے اور انہوں نے آکھو کہ کوئی انہوں نے چھیڑے چھاڑے تو اس نے منع نہ کرے اگر کوئی انہوں نے ہاتھ لاندہ مذاق کرتا یا کوئی انہوں نے بدکاری کرنا چاہتا تو ساں روک کر نہیں تو یہ اگر تسی کامیاب ہو گئے تو یہ انہوں نے تباہی دا بھی سبب پڑنا سی چنانچہ انہوں نے اس تجویز تے عمل کیتا نوجوان لڑکیاں نو بھیج دیتا روشن خیالی جڑا فلسفہ نا یہ بلم بن باور دی ایجاد ہے کہ یہ قدامت پسند ہیں جتنے موسیٰ علیہ السلام نارن انہوں نے ذرا روشن خیال بناؤ تے عورتاں دا مطلب بلا حجاب آنا جانا تے ملنا ملانا تے اس تو اگر کوئی برائی ہوندی ہے تو ساں نہ روکن تے اے مطلب کہ آج کل کیا دیں جی قوت برداشت اور تحمل اور بردباری ہو جائے یہ گناہ تے برداشت تحمل اور بردباری آکھنا کتنا ظلم ہے تحمل اور بردباری ہونا کہ کسی کو غلطی ہو گئی اس سے کوئی درگزر کیتا جائے گناہ دی حمایت کرنا اور گناہ نو اور بدھونا برائی نو بدھونا تحمل اور بردباری نہیں یہ تو برائی تو بھی وڈی برائی ہے یہ تو برائی دی ماں ہے جڑی برائیاں پیدا کر دی الخبائث چنانچہ انہوں نے یہ ہیلا کیتا اور واقعی کچھ لوگ غلطی کر بیٹھے نوجوان لڑکیاں نال مبتلا ہوئے اور اللہ نے انہاں تے تعاون بھیج دیتا
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھی یہ کہ تو سانو تو اللہ انعام دیتے اور تانوں فتح دی خوشخبری دیتی تواڈے تے عذاب کتھوں آ گیا؟ انہوں نے پتہ لگا انہاں منع کیتا وہ روشن خیالی وچوں بیان کیتی لشکر چ انہوں نے کٹ دیتا سارے لشکر کو توبہ کرائی کوئی طاعون مر گئے جڑے بچ گئے سارے توبہ کیتی اللہ نے معاف کیتا اور پھر انہاں جہاد کر کے وہ ملک حاصل کیتا یا وہ شہر انہوں نے حاصل کیتا. یہ گل قرآن کریم فرماتا پیا میرے حبیب انہوں اس جنے دی گل بھی دسو جڑے بہت پارسان و پارسائی دے گمنڈ وچ بھی نہ رہن. پارسائی تے بھی اللہ استقامت دے وے نیکی تے استقامت دے وے اور توفیق دے وے کہ بندہ نیکی تے اس دا انجام ہوئے اور نیکی نال قبر وچ لے کے جائے. ورنہ پارسائی دے گمنڈ وچ بھی آ کے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پیا تو ماریا جائے گا. بلم بن باور دے مارے جانے دا بھی بنیادی سبب یہی بنیا کہ اس نے اپنے ذہن وچ بھی ایک گل آ گئی کہ میں بہت بڑی ہستی بن گیا جو میں چاہیے دنیا تے او ہوندا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فرمایا اگر اس گل تے قائم رہندا عظمت الہی دی قدر کردا معرفت الہی دی قدر کردا اور اطاعت الہی تے اسی طرح کار بند رہندا اور جیڑی اس گل آکھی جس ویلے نبی نال ملاقات ہوندی تے نبی تے ایمان لے آوندا اور نبی دی اطاعت کردا. اور ایسا زمانہ بھی رہا یہ تے ایک نبی جڑے دنیا تو نرالے مبعوث ہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے کہ جس تے ایمان آنا ضروری ہے. ورنہ ایک وقت متعدد جگہ تے متعدد نبی اور ہر قوم کا اپنے نبی تے ایمان آنا اور اس کی اطاعت ضروری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دی نبوت نال لوط علیہ السلام دی نبوت بھی تے وچ ایک نہر یا دریا یہ دریا تو اس پاسے ابراہیم علیہ السلام دی نبوت ہے اس پاسے لوط علیہ السلام دی. دنیا دے مختلف ممالک مختلف اقوام وچ بیک وقت متعدد نبی رہے ایک جگہ تے بھی متعدد نبی رہے تے جس نبی دی اطاعت کردا ہے اس دی اطاعت وچ اس نو معرفت الہی حاصل ہے اس نو کیفیات باطنی حاصل ہیں اس تے بھی اللہ فرماتے ہیں اس تے بھی قائم رہندا. اگر اس دا معاملہ درست ہوندا اور سانو راضی رکھدا اور اسی چاہنے لرفعناه بها تو اس دی عبادت اس دی نیکی اس دی کیفیات تو وجہ تو اس دے درجات بہت زیادہ بلند کر دینا اور زیادہ اس کو ترقی ملتی اور قرب الہی ملتا. یہ جڑا آخ دیتا ہوا تھا نا فلانے نے سلوک تمام کر لیا یہ دراصل سلوک تو ناواقفی دی دلیل ہے. سلوک ایسا رستہ جڑا ختم نہیں ہوتا تمام نہیں ہوتا. انسانی ہمت تمام ہو سکتی ہے سلوک تمام نہیں ہوتا کیونکہ قرب الہی دی کوئی حد نہیں کہ اے ہن ایتھے پہنچ گیا جی تو اگے اللہ کریم دفتر لا کے تجربہ افروز نہیں. یہ زندگی بھی چلتا رہتا برزخ بھی ترقی درجات ہوتی رہتی عرصے محشر بھی اللہ دے بندے دی ترقی ہوئے گی اور جنت بھی روز افزوں ترقی ہوتی رہے گی. ہر جنتی نو ہر باری دیدار باری نصیب ہوئے گا تو اسے نویاں تجلیات کل یوم و فی شان. جس طرح دنیا تے اس دی تجلیات روز نوے نوے جمال دے انداز نظر آتے روز نوے تو نوے پھول کھڑتے نوے تو نوے پھل لگتے نوے تو نوے درخت اگتے نوے تو نویاں چیزاں اس دی شان دی گواہ پیدا ہونیاں. جنت جس دی تجلیات اسی طرح روز نوے تو نویاں اور اس دی لذت زیادہ تو زیادہ ہوندی چلی جائے گی. لہذا یہ سفر مقدہ نہیں ختم نہیں ہوتا. اتھی بھی وہ گل فرمائی ولو شئنا لرفعناه بها اگر وہ ساڑی اطاعت کردا رہندا اور ساڑے کو مدد منگدا ساڑے تے اعتبار کردا تے اسی چاہندے تے اس بزرگی اور انہاں کیفیات دی بدولت اس نے ہور ترقی دے دے ہور اگے لے جاندے اس دے درجات ہور بلند کر دے. ولکنہ اخلد الی الارض وہ تو آپ ہیں کہ زمین دی طرف ٹر گیا خواہشات نفس دی طرف ٹر گیا دولت نے جفا پا بیٹھا عورت دے پیچھے لگ گیا. اور یہ دو ایسیاں جڑیاں ہیں آدمی دیاں مجبوریاں یا شدید خواہشات شہوات اور غضب قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ یہ دو بہت بڑیاں. دولت دا لالچ یا عورت دا لالچ یہ قوت شہوانیہ دے شعبے
اور انتقامن لڑ پونا ایک قوت غضبی دا شعبہ. بندہ جتھے انتقامن لڑدا اتھے بھی وہ اپنی عقل تو بے بہرا ہو ویندا, اور جتھے شہوانیت چاہ ویندا اساں ہوش کوئی نہیں راندی. اللہ کریم فرمایا اسی اس نو بلندیاں دی طرف, ترقی درجات دی طرف, منازل علیا دی طرف, عرشہ دی طرف, عرشہ تو گزار کے عالم امر دی طرف, اس تو اگا قرب الہی دی منازل دی طرف لے جا رہے سا. لیکن اس نے ولکنہ اخلد الی الارض, اس نے رخ زمین دی طرف کر لیا اور خواہشات نفس دا اسیر ہو گیا. واتبع ہواہ, شہوات دا اسیر ہو گیا, خواہشات دے پیچھے لگ گیا. فمثلہ کمثل الکلب, اس دی مثال ایسی ہو گئی جیسی کتے دی ہوگی. کتے نو تکو نا جی, زبان لٹک رہی ہے اور سانس پھولیا. ان تحمل علیہ یلہس او تترکو یلہس, کتے نال سختی کرو تاں بھی وہ زبان لٹکی ہوئی تو انہوں ساہ چڑھیا, تو وہ نرمی کرو, پیار کرو, اچھی جگہ تے بٹھاؤ, ٹھنڈی جگہ تے پانی پا, پھر بھی تسی تقصد منہ کھول کے زبان لٹکی اور تیز تیز ساہ لے رہے. یعنی وہ دی مثال کتے دی ہو گئی, اور اس طرح راندے درگاہ دی بھی زبان باہر نکل گئی کتے دی طرح, اور اسی طرح ساہ لیندہ اس طرح ہلاک اور تباہ ہو گیا. فرمایا جس ویلے اسی تے انہاں کیفیات دی وجہ تو اس نے منازل بلند دی طرف اور ترقی درجات دی طرف لے جانا چاہتے سا, لیکن وہ اخلد الی الارض, وہ زمین دی طرف مٹی دی طرف متوجہ ہو گیا, شہوات دا اسیر ہو گیا. واتبع ہواہ, خواہشات نفس دا اسیر ہو گیا, شہوات دا قیدی بن گیا. جیڑا شہوات دا اسیر ہوندہ اس دی مثال انجے ہوندی جو کتا ہوگا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ جڑے بھی لوگ ساڈی آیات دی احکام دی تکذیب کر دے, انکار کر دے, انہاں دی مثال اسی طرح ہو ویندی کتے دی طرح. بھوکدے عمر گزر دی انہاں دی, در در تے وہ پھردے انہیں روٹی دا ٹکڑا لین واسطے, کسی نہ کسی دی غلامی دا پٹا انہاں دے گالے چوندا. وہ کتے دی بہت ساری خصوصیات ہیں جی. آوارہ ہوئے گا تو در در پھردا ہوئے گا, جس دروازے تے گیا کسے چپا روٹی پائی, کسے وٹا ماریا, کسے جتی ماری, کسے ڈانگ مار کے گھروں کر چھوڑیا. جی کسے پالتو رکھ لیا تو اس نے گالے پٹا پا لیا, غلامی اور قلعے نہ بن چھوڑیا, تے اپنی جڑا وہ مالک دی مرضی جڑی شے کھوا چھوڑے, چنگا کھوائے ماڑا کھوائے, تے وہ دے بدلے ساری رات اس نے بوئے تے کھڑو کے بھوکدا رہا. وہ روٹی دین والا آرام دا ستا پیا, یہ دروازے تے کھڑو کے بھوکدا پیا. یعنی کسے حال وچ کتے دا حال چنگا نہیں ہونا. وہ حکایات سادی چاہتا نا کہ وہ کتا کوئی گیا کسی طرح گھروں کھل گیا, جنگل چ گیا, تو اتھے کسی بھیڑیے نہ اس دی ملاقات ہو گئی. مولوی سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھان واسطے بڑی مزیدار مثالاں حکایات لکھیاں. اتھے انہوں کو بھیڑیا مل گیا تو وہ بڑا کمزور جو ہے, تو اس تک تو اسے کیا بھائی میرے ہیں تو میرے نال دے, تو کتا میں بھیڑیاں, تو میرے نال گھٹیاں, میں تیرے نال تکڑا ہوں, لیکن کمال اے وے کہ میں نسل حسب نسب دا تو تیرے نال چنگا, لیکن تو بڑا موٹا تازہ تو تیرے وال چمکتے پے, تے تیری بڑے بڑی چھلیاں بنیاں لتاں وہاں تے, تو میں محنت کر کر کے دوڑ دوڑ کے شکار مار مار میں پھر کمزور ہوں. اس آخیا تم بے وقوف تھے جنگل وچ بیٹھا, میرے نال آ, میں آبادی چرانا, اتنے بہترین کھانا بلا تکلف, بچے دوڑے تو بغیر کھانا ملدا, پانی ملدا, اگلے نواندے صابن مار کے شیمپو مار کے نواندے, ذرا تکلیف ہوئے تو ڈاکٹر بلا لینے, ٹیکے لینے, دوائیاں دینے, سونے واسطے بسترا دینے, گرمی سردی تو بچاؤنے دے, تم گرمیاں ہوں تو ایئر کنڈیشنر لا دینے بھائی میرا, سردیاں ہوں تو گرم ایئر کنڈیشنر لا دینے, تو بڑے سونے بسترے تو تو میرے نال آ تو موج کر. اس آخیا بھی ایسی جگہ کتنے, یہ تو بڑی موج ہے. اس آخیا میرے نال آ, میں تین بھی لے لینا. جس نے ٹریا نیڑے آیا نا تو اس آخیا تیرے گڑے چ کے وے, یہ سارے وجود دے وال چمک رہے, تے گردن تو وال تو کٹ گئے, تیرے گڑے چ پٹا جہا پہ یہ کہ اس نے کہا یار یہ تو مالک پٹا پا چھوڑتا نا جی, تو دیہڑی تو میں آزاد نہیں ہوتا, اس چ سنگل پا کے تو میں بن چھوڑتا, تو راتی جس لیے اس آرام کرنا ہوتا اس ویلے میرا پٹا کٹ چھوڑتا, تو میں اس کے دروازے تے کھڑو کے ساری رات پہرا دینا, میں کوئی چور ڈاکو اندر نہ آئے. اس آخو میرے بھائی یہ جڑے حلوے مانڈے تو کھا کے گالے چ پٹا پایا نا, اس نال سانو جنگل دی بھوک چنگی, سانو یہ گالے چ پٹا پاؤنا مارے اس نے.
اسے تو ساری شخصیت اسی تو ختم ہی ہو گئے، رہے ہی کوئی نہ. جس لیے جڑا بندہ بھی غلام ہو گیا اس کی مثال قوم غلام ہو گیا ان کی مثال بھی آؤں. اور اللہ کریم فرمائے کہ جڑے میری بارگاہ چھوڑ دیں نا انہاں دی مثال بھی ایسی ہے. ایک اللہ دی بارگاہ ایک اللہ دی عظمت چھوڑ دیو نا جی، تے اللہ دی عظمت چھوڑنے والا جگہ جگہ تے صحیح اللہ دا سجدہ چھوڑنے والا جگہ جگہ تے سجدے کردا. بندے آگے اپنے تو کمزور بندے آگے سجدے کردا، بت آگے سجدے کردا، شیطان آگے سجدے کردا، اور بے شمار دنیا دیا غلاستاں اساں قبول کرنیاں پوندیاں، اس جو عظمت انسانیت رخصت ہو ویندی. سو فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جیڑی قوم من حیث القوم ساری آیات دا انکار کر دیندی. اسی طرح یہ قانون افراد تے لاگو ہوندا جیڑے افراد بحیثیت فرد عظمت الہی دا انکار کر دیندن اور اللہ دی آیات دا انکار کر دین. انہاں دی مثال کتے دی ہو ویندی ہے، کسے نہ کسے دے غلام ہو ویندن. اوکھے ہون تے آوارہ کتے دی مثال ہوندی جدے گئے اگوں دور دور ہوندی رہی. تے جے سوکھے ہون تے راکھوے کتے دی مثال ہوندی، کسے نہ کسے گاڑے پٹا پا کے سنگڑی نپی ہوندی، وہ آرام کردا ای باہر کھڑو کے بھوک دے. فرمایا جنہ رب دا در چھوڑ دیتا انہاں دے حال کتے دی طرح. اور اس نو تسی انسانی معاشرے تے اپلائی کر کے تکو 100% درست نظر آئے گا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے میرے حبیب انہوں نے واقعہ سنا، یہ قصہ انہوں نے بیان فرما. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس پہ سوچن سمجھن اور اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما دے، توبہ دی توفیق نصیب ہو جائے. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ کچھ فکر. وہی میں جڑا عرض کیتا کہ یہ قصے کہانیاں سن کے انجوائے کرنے والے نہیں، یہ قصے کہانیاں دعوت اللہ، اللہ دی کتاب دعوت اللہ، حضور دے ارشادات دعوت اللہ. اور اس تے غور و فکر کرنا چاہیے، اس نو سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے اپنا راہ متعین کرنا چاہیے. اللہ کریم سانو توفیق دے اسی اللہ و اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت گزار اور وفا شعار ہو جائیے. اللہ پاک ایمان تے زندہ رکھے، ایمان تے موت دے اور ایمان داراں دے نال حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.